اسلام کا پینل ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو ہم نائی صاحب کی شہادت پہ بہت دکھ ہوا ہے پوری قوم کو، ہم پاکستانی قوم کو. نہیں جی، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوا. آپ اپنی بیماری کا علاج کروائیں، آپ اپنے ایمان کا علاج کروائیں اور اپنا جو ہے وہ کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر ایمان چیک کروائیں کہ آپ کو دکھ ایک اس شخص کے مرنے پر ہو رہا ہے. یہ تو یہود و نصارہ سے بھی گئے گزرے ہیں کہ یہود و نصارہ سے پوچھا جائے کہ تمہارے جو ہے نبی کے ساتھ والے وہ کیسے تھے تو وہ تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں بیٹھنے والوں کے اوپر گالم گلوچ کرتے ہیں، ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں. کیا تم ایسے شخص کے مرنے پر دکھ اور افسوس کر رہے ہو جو اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگاتا ہے؟ اس شخص کے مرنے پر تم دکھ کر رہے ہو جو اپنی کتابوں کے اندر اور اپنے عقیدوں اور تقریروں کے اندر معاذ اللہ صحابہ اکرام کو، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہند اور دیگر صحابہ اکرام جو مولا علی کے مقابلے میں جنگ کے اندر آئے تھے، ان سب کو معاذ اللہ کتے اور خنزیروں کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا اس کے مرنے پر تم جو افسوس کر رہے ہو اور دکھ کا اظہار کر رہے ہو تو مسلمانوں کو بالکل دکھ نہیں ہے؟ دکھ ہے تو تمہیں دکھ ہے. اس کے بعد یہ کالر کیا کہتا ہے؟ تو کچھ سوشل میڈیا پہ جس طرح کے معاملات یا حالات نظر آ رہے ہیں تو کچھ علماء کی طرف سے بھی کچھ ایسے تاثرات دیے جاتے ہیں کہ جی یہ تو تشیع اور اس طرح کے مطلب اہل سنت کی جانب سے، یعنی آج بھی ہم اس چیز سے نہیں نکل رہے ہیں. تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمان اس معاملے سے نکل آئیں، یہ اہل سنت ہے، یہ شیعہ ہے، یعنی وہ یہ کہہ لیں کہ ٹھیک ہے یہ اماں عائشہ صدیقہ کو بکواس کرتا ہے، ہمیں یہ تسلیم ہے. یہ حضرت مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل جانتا ہے، یہ کفر کرتا ہے، اس کے باوجود یہ ہمیں تسلیم ہے. یہ قرآن پاک کو غیر محفوظ جانتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس میں سے مولا علی کی خلافت کی آیات نکال دی گئی، اس کے باوجود جو ہے یہ ہمیں تسلیم ہے معاذ اللہ. اسی طرح یہ صحابہ اکرام کو گالیاں دیتا ہے، ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو اور دیگر اجلہ صحابہ اکرام کو یہ گالم گلوچ کرتا ہے، ان کی تکفیر کرتا ہے، ان پر کفر کے فتوے لگاتا ہے. اس کے باوجود بھی ہمیں تسلیم ہے. ہم اس چیز سے نکل گئے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں اور وہ شیعہ ہیں. اس امتیاز سے ہم نکل گئے ہیں معاذ اللہ. اگر اس امتیاز سے آپ نکل جائیں گے اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں گے کہ یہ اتحاد ہو جائے گا تو میں کہوں گا بالکل اتحاد ہو جائے گا، لیکن اسلام پر اتحاد نہیں ہوگا، کفر پر اتحاد ہوگا، ارتداد پر اتحاد ہوگا. اور مسلمانوں کو ایسا اتحاد نہ مطلوب ہے نہ مقصود ہے. ہم اس طرح کے اتحاد کے بالکل بھی حق میں نہیں ہیں. تو میں ان لوگوں کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا نیتن یاہو اور ٹرمپ صاحب جو تھے یہ سنی تھے اور ایران شیعہ تھا؟ اور ہمارے علماء کرام اس بارے میں کیا پیغام دیں گے قوم کو؟ اور اس نے یہ جو کہا کہ جی نیتن یاہو اور ٹرمپ جو ہے یہ سنی تھے اور ایران شیعہ تھا، یہ بھی کس کا کہا ہوا جملہ بول رہا ہے؟ یہ رضا ثاقب مصطفی، ہمارے موٹیویشنل سپیکر صاحب اور ہمارے اسلامی سکالر صاحب جو ہیں ان کا سکھایا ہوا جملہ ہے. یہ عوام کو لالی پاپ انہوں نے دیا ہے جو عوام ابھی لے کر لوگوں سے سوال کر رہی ہے، علماء سے سوال کر رہی ہے اور لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا جی نیتن یاہو اور ٹرمپ جو ہے وہ سنی ہے جو آپ جو ہے وہ شیعہ کہہ کے ایران کے خلاف جو ہے وہ بیان دے رہے ہیں؟ آفاقی سوچ رکھنے والے ہیں، جو انٹرنیشنل اور جو بڑی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس طرح کی موقعوں پر اس طرح کی گندی سوچ ان کی نہیں ہوتی ہے. کہ اہل سنت اور شیعہ میں فرق ہے، معاذ اللہ یہ اس کے مطابق گندی سوچ ہے. دیکھیں بات کہاں تک جائے گی. جو قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے اس کو جو مرتد سمجھ رہا ہے اس کی یہ معاذ اللہ گندی سوچ ہے. جو مولا علی کو انبیاء پر فضیلت دینے والے کو کافر و مرتد سمجھ رہا ہے، یہ معاذ اللہ اس سمجھنے والے کی گندی سوچ ہے معاذ اللہ. اسی طرح جو اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت قرآن پاک میں آنے کے باوجود ان پر گندی تہمت لگا رہا ہے اور جو اس کو کافر سمجھ رہا ہے اس کی تہمت کی وجہ سے، اس کی یہ معاذ اللہ گندی سوچ ہے. اسی طرح جو صحابہ اکرام کو سب و شتم کر رہا ہے اور تمام کے تمام صحابہ اکرام کو چند صحابہ کے علاوہ ساروں کو کافر و مرتد کہہ رہا ہے، اس کو غلط سمجھنے والے کی یہ سوچ گندی سوچ ہے معاذ اللہ. یہ ان کے عقیدے وہ گندے نہیں ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہیں، اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے. ہاں یہ جو ان کے اندر فرق کر رہا ہے، حق کو باطل کو الگ الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ گندی سوچ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نہیں ملاتے، پیشاب کو پیشاب سمجھتے ہیں، دودھ کو دودھ سمجھتے ہیں، اور تیرے جیسے لوگ ہیں جو پیشاب اور دودھ کو مکس کر کے پینے کے قائل ہیں. پھر آگے کیا کہہ رہا ہے کہ جی مقابلے میں مشرک کھڑا ہے.
تو بھائی تمہاری بات سے پھر یہ سمجھ میں آیا کہ جب مقابلے میں مشرک ہو تو اس طرف جو بھی ہو اس کو گلے سے لگا لینا چاہیے، اس کے ساتھ اتحاد کر لینا چاہیے، اس کی عبادت گاہ کو مسجد کہہ دینا چاہیے۔ تو پھر اب اس بات کا جواب دو کہ اگر مشرکوں کے مقابلے میں قادیانی کھڑا ہو جائے اور قادیانیوں کے مقابلے میں مشرک کھڑا ہو جائے تو اب قادیانیوں کو کیا کہو گے؟ مسلمان کہو گے؟ معاذ، قادیانی کا بھی کفر ہے اور ادھر شیعوں کا بھی کفر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک ظالم دوسرے ظالم پر مسلط ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہی ظالموں کے ہاتھوں مروائے اور ہم جو ہے ان کا تماشا دیکھیں۔ کہتے ہیں لیکن شیعہ کو اوپنلی کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سودا بکتا ہے، یہ سودا بکتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں گے ختم نبوت کے مسئلے میں یہ سودا بکتا ہے کہ آپ صرف قادیانیوں کو ٹارگٹ کر لیں، تو یہ اس نیشن میں سودا بکتا ہے۔ جب آپ اسی طرح کے جرائم دوسرے بزرگوں کی کتابوں سے دکھائیں، وہ کہتے ہیں اس پہ مٹی ڈالیں، کہ یہ لوگ یہ سودا بک رہا ہوتا ہے شیعہ کافر والا۔ پھر آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایک پالیٹکس بھی، جب ایک ایران کا جب انقلاب آیا 1979 میں، اس کے بعد یعنی ارد گرد کے سارے ملکوں کو یہ فکر پڑ گئی کہ انقلاب جب آتا ہے نا تو ہمیشہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ افغانستان کے معاملے کی تکلیف انڈیا کو چوتھے محلے 14,000 کلومیٹر دور کیوں پڑ گئی؟ کہ انہوں نے کہا یہ اگر طالبان یہاں پہ اگر ایک اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں تو یہ پھر ایکسپورٹ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایران میں جب انقلاب آیا نا تو یہاں پہ بھی لوگوں کو فکر پڑ گئی، سعودیہ کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو ایکسپورٹ ہوگا پاکستان میں بھی، دوسرے ملکوں میں بھی، تو یہاں پہ پھر انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو بھرتی کیا، اور وہ یعنی محبت صحابہ کے نام کے اوپر۔ اور یہ آپ شیعہ کو کافر کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں کسی کو بھی کافر نہیں کہتا سوائے قادیانیوں کے۔ کہتا نہیں جی ان کا کلمہ ہی لادا ہے۔ میں نے کہا کہاں سے لادا ہے؟ کہتے وہ کلمہ دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو میں نے اس سے سوال پوچھا کہ میرے بھائی اس پورے جملے کے اندر کفر کہاں پہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہم پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ کیا کفر ہے؟ کہتا نہیں علی تو اللہ کے ولی ہیں۔ میں نے کہا علی نبی اللہ ہوتا، نبی اللہ ہوتا تو پھر کفر تھا۔ وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد ہے، وہ تو محمد اور آل علی بھی نہیں کہتے ہیں، وہ آل محمد کہتے ہیں۔ اچھا تو اس میں کفر کہاں آ گیا؟ وہ کہتا نہیں کلمہ بدلتا ہے کہ سنی جو جمعے کے خطبوں کے اندر خلفائے راشدین کے اور امہات المومنین کے اور اشرا مبشرہ کے نام لے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی انہوں نے خود ہی داخل کیے نا، نبی علیہ السلام نے تو نہیں جمعے کے خطبے میں نام لیے یہ ایز اے سلوگن۔ میرا ایک کلپ بھی ہے شیعہ کا کلمہ کا ثبوت سوالیہ نشان، لاکھوں لوگوں نے دیکھا، میں نے اس میں ساری باتیں کی۔ تو مجھے کہنے لگا کہ وہ نہیں یہ کافر ہے، وہ کلمہ بدل دیا۔ میں نے کہا اب مجھے بتاؤ، میں تمہیں ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ جس میں واقعی انہوں نے ولی اللہ کی بجائے رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا یہ بتاؤ، کہہ رہے اس کو چھوڑ دیں آپ۔ تو اس سے پتہ چلی کہ یہ عشق صحابہ، عشق رسول 2 نمبر ہے۔ 2 نمبر بھی ویسے 2 نمبر کی تو ہی نا، 2 نمبر بھی کہنا ہے گا یار 2 نمبر نہ کہے، یہ 10 نمبر ہے۔ 2 نمبری بھی کسی بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں کوئی بندہ ڈیسیو ہو جاتا ہے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جنہوں نے یہ یعنی مسلم امہ کو تو انہوں نے ہمیشہ تقسیم کر کے صرف اپنے فرقہ وارانہ اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر کہتے رہے، ایک دوسرے کو یہ دائرہ اسلام سے خارج کرتے رہے۔ سیاست کی جب بات آتی ہے تو یہ ایک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے بھی ہیں، گفتگو بھی ہوتی ہے، مذاق بھی، ٹھٹے بھی لگائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے مسلمانوں کو تو انہوں نے ہی ایک طرح سے محصور بھی رکھا، مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ اس سے بڑا اور کیا نقصان ہوگا جو یہ دیتے رہے؟ تو ان لوگوں نے آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی یہ شہید کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایران کے سپریم لیڈر تھے جناب وہ شیعہ تھے، بنیادی بات یہ ہے۔ اور پھر ایک اہم وجہ وہ یہ کہ حسد جو ہے ایک ایسا مرض ہے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے، من شر حاسد اذا حسد، یعنی اس آیت کا کہ حسد کرنے والے کی شر سے آپ جب وہ حسد کرے پناہ مانگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اگر صحیح طور پر کوئی مصداق ہو سکتا ہے نا تو یہ مذہبی طبقہ ہے جو شیطان کا اہلکار ہے، جو مسلمانوں کے اوپر حسد کرتا ہے۔ اور ان کو حسد کیا ہے بنیادی طور پر؟ ان کو یہی حسد ہے کہ جناب یہ کام ہم سے کیوں نہیں ہو سکا، یہ خیر کا کام، نیکی کا کام، ہم تو آج تک استعمال ہوتے رہے، ہم تو آج تک جدھر چاہے لے جاتے رہے، ہمیں ہم جو ہے وہ لے جانے کے لیے تیار رہے۔ تو یہ حسد کرتا ہے یہ طبقہ۔ اور اللہ نے، میں شیعوں کو کہنا چاہوں گا کہ شیعوں تمہیں فخر کرنا چاہیے اور اس بات پر شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم شیعان علی میں سے ہو، اور تم آج تمہارا بچہ وہ کربلا کو یاد رکھتا ہے اور تمہارے اندر جرت اور ہمت اور استقامت ہے۔ یقین کریں واللہ باللہ، میں کسی خوشامد کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی درجے میں مجاملت اختیار کرتے ہوئے، میں بھی اپنے بچوں کو یہی شیعان علی کا طریقہ اور اسوہ سکھاؤں گا۔ اپنے بچوں کو بتاؤں گا کہ بیٹا شیعہ کافر نہیں ہوتے، شیعہ ہم سے بہترین مسلمان ہیں۔ یہ میں انشاءاللہ عز و جل اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں گا، اپنے رشتہ داروں میں بھی، اپنے سب کے اندر جو بھی مجھ سے ملے گا مسلمانوں کے اندر، میں اسے یہی بتاؤں گا کہ بہترین اور افضل لوگ اس وقت میں ایمان کے اوپر یہ شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام۔
تو میرے بھائیوں یہ جو کہتے ہیں شہید نہیں کہہ سکتے آپ ان کو، بالکل شہید ہیں وہ. اور اس وقت میں مسلمانوں کے لیے درد دل رکھنے والے یہی لوگ ہیں، اور ان کی شہادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے. آپ دیکھیں گے کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی ان کے سٹیج پر، ان کے مقامات سے، ان کے علماء کی زبانی کبھی بھی آپ اہل سنت کے عقائد سے اختلاف رکھتے ہوئے، یہ عقائد سے اختلاف رکھتے ہیں ان کے، میں سخت سے سخت لوگوں کے ساتھ میں نے ان کی زبانی ان کے ساتھ بیٹھا اور ان سے بات چیت ہوئی ہے، یہ بہت شدید اختلاف رکھتے ہیں اہل سنت سے، علمی اختلاف. لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں کہتے کہ سنی جو ہے مجالس میں ممبر پر وہ تو ایسے ہیں، گندے ہوتے ہیں، کھانے میں یوں کرتے ہیں، فلاں یہ کام کرتے ہیں، یا اہل سنت کی کسی مجلس کے بارے میں یہ بات کرتے ہوں کہ تبلیغی اجتماعات کے اندر یہ سب کچھ اس طرح کا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یا دعوت اسلامی کے اجتماعات میں یہ سب کام ہوتے ہیں. دوسری جانب ہم لوگ ان کے بارے میں اور ان مجالس کے بارے میں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے اور ان کے بارے میں مجلس ہوتی ہے، ان کے بارے میں ہمارے علماء ماشاءاللہ شیخ الحدیث تک کے جھوٹ کے فائر کیے جاتے ہیں، بولتے جاتے ہیں. یہ میں نے خود اپنی زبان سے بھی سنا ہے اور آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا. تو اخلاق کے اندر تو یہ عظیم ہے، بلا شک و شبہ اخلاق کے اندر یہ قوم عظیم ہے اور پیسفل کمیونٹی ہے دنیا کی، شیعہ علی پیسفل کمیونٹی. لیکن ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور یہ چاہتے تو کیا سے کیا کر لیتے، لیکن ان کو جب سمجھایا گیا، بتایا گیا ان کے علماء نے، تو یہ امن کی جانب آئے اور اس بات کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے کہ پاکستان ہمارا وطن ہے. اور آج ہمارے ہاں مجھے ہنسی آتی ہے کبھی کبھار ان لوگوں کی تقریریں سن کر، سوشل میڈیا ان کو نصیب ہو گیا. شیعہ علی کو آج تکفیری حب الوطنی سکھائیں گے پاکستان کی. اللہ اکبر، یہ وقت آ گیا. پاکستان بنانے والا شیعہ تھا، تم شیعوں کو یہ سکھاؤ گے کہ یہ پاکستان سے محبت آپ کو کیسے کرنی ہے. اور چھوڑو یہ بات چھوڑو، آپ لوگ تو یہ بات کم از کم نہ کیا کرو. شیعہ علی کو یہ بات مت بتایا کرو. اسماعیلی جنہوں نے اپنے مال کے ذریعے سے پاکستان کی مدد کی، مال کے ذریعے سے، سراغا خان، قوم کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور تم تو وہ قوم ہو کہ ان کے ساتھ نام کے ساتھ، آغا خان کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہہ سکتے، نہیں کہتے ہو تم لوگ. قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، میں تو کہتا ہوں رضی اللہ عنہ، اللہ قائد اعظم سے راضی ہو، اللہ راضی ہو ان سے، کہ پاکستان کے فوجی جوانوں کے پاس پارا چنار کے شیعہ مومنین گئے ہیں اور وہاں جا کر فوجیوں کو گائے کہ آپ ہمیں آگے بھیجیں، آپ چلے جائیں واپس، یہاں کا دفاع ہم کریں گے، جن کا شکریہ پاک فوج نے ادا کیا. یہ وہ قوم ہے. اور اب بھی جب بھی ضرورت پڑی ہے تو پاکستان کے لیے یہ ان کی ساری کی ساری اول آخر محبت پاکستان کے لیے، پاکستان کی دھرتی کے ساتھ ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ خامنائی وہ رہبر مسلمین ہے، رہبر شیعہ رہبر تھے، وہ ان کے لیے دکھ ہوا، انہیں جذبات میں آئے ہیں اور دکھ درد ہوا. تو جناب کہتے ہیں کہ ان کو شہید نہیں کہا جا سکتا، اور یہاں پر پتہ نہیں کن کن کے روایتیں اور اقوال پیش کرتے ہیں. جناب ہمارے فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ شہید نہیں کہہ سکتے، فلاں نے یہ کہا ہے نہیں شہید کہہ سکتے. میں آپ کو قرآن سناتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ جو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور ان لوگوں کو یہ گمان بھی مت کرنا، ہرگز یہ گمان بھی مت کیجیے گا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں یہ لوگ مردہ ہیں، ایسا سمجھیے گا بھی مت، بلکہ یہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا کچھ دنوں پہلے ایک مولوی صاحب نے پاکستان کے خلاف لڑنے والے ان انتہا پسند لوگوں کے لیے کہا تھا کہ من قتل دون مالہ فہو شہید، من قتل دون عرضہ فہو شہید. جو اپنی عزت کو بچاتے ہوئے شہید مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے مال کو بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنی گھر کو بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. یعنی یہ روایتیں ان مولویوں کو وہاں پہ یاد ہے، اور یہاں پر سید علی خامنائی کے لیے ان کو قرآن مجید کی آیت یاد نہیں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ یاد نہیں ہے. تو یہ سب فرقہ وارانہ طور پر یہ فتوے ان کی. میں اپنے تمام مسلمانوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، سنی شیعہ کو بھی نہیں، ان مولویوں کے فتووں میں کبھی مت آئیے گا، یقین کریں اتنے سستے ہیں ان لوگوں کے فتوے. لیکن اگر مجھے قرآن بھی دے دیا جائے نا، میں آپ کے سامنے میں حلفاً یہ کہنے کے لیے تیار ہوں، کعبۃ اللہ میں بھی جا کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ انسان کی شکل کے اندر بھیڑیے، یہ بعض مذہبی گروہ، کیونکہ میں ان کے اندر بالکل پڑھتا رہا ہوں، گزرتا رہا ہوں، ان کے صبح شام میرے سامنے ہے، دن رات میرے سامنے ہے کہ یہ اپنے مخالفین کے لیے ہمیں کیا سے کیا درس دیتے رہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اہل البیت کی معرفت عطا فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ورنہ ہم بھی کہاں لوگوں کے اوپر فتوے لگا رہے ہوتے کفر کے اور حکومت کو اور اس کو کافر ہے، یہ ہے فلاں وغیرہ ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے. تو یہ تو صحیح فکر ہمیں اہل البیت علیہ السلام کی معرفت سے نصیب ہوئی ہے. تو جناب علی بالکل شہید کہا جا سکتا ہے، اور کیوں نہیں کہا جا سکتا.